بیانات کو سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل دلشاد فاروقی کو سبسکرائب کیجیے۔ خداوندہ تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، خداوندہ تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسہ پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا احسان و کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو کچھ دیر دین کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچ حق کہنے اور سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے مہینہ جو ہے یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے دو عبادتیں متعین فرمائی ہیں، جیسا کہ اور مہینوں کے اندر جیسے رمضان المبارک کے اندر روزہ، تراویح وغیرہ متعین فرمایا ہے، اسی طرح سے ذی الحجہ کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے دو عبادتیں خاص طور پر متعین فرمائی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے قربانی اور دوسرے نمبر پر آتا ہے حج، یعنی ہمارے اور آپ کے بیچ میں ایک ایسا مہینہ موجود ہے جس میں اللہ رب العزت نے دو عبادتیں متعین فرمائی ہیں، اور دونوں عبادتیں ایسی ہیں جس میں انسان کے زندگی کے اندر جتنی بھی دولت ہوتی ہے، اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی عبادتیں متعین فرمائی ہیں، تمام عبادتوں کا تعلق انسان کے جسم سے ہوتا ہے، لیکن قربانی اور حج ایک ایسی اہم عبادت ہے جس کے اندر انسان کے جان اور مال دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت جان اور مال دونوں مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں سے جان اور مال کی دونوں کی قربانی مانگی ہے۔ اللہ رب العزت نے اور عبادتوں کے اندر انسان سے صرف اور صرف جان یا وقت کا تذکرہ فرماتا ہے، وقت مانگتا ہے، لیکن قربانی اور حج ایک ایسے عبادت ہیں جس کے اندر انسان کی جان تو لگتی ہی ہے، اس کے ساتھ میں مال بھی انسان کا اس میں لگ جاتا ہے، جسے ہم اور آپ قربانی کے نام سے جانتے ہیں، جسے ہم اور آپ حج کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو پیدا فرمایا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی کا انسانوں کو پیدا کرنے کا حکمت اور مصلحت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام و قوانین کو انسان نافذ کرے، انسان اس کو لاگو کرے، انسان اپنے زندگی کے اندر اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کرے۔ اور جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کرتا ہے،
اس کی عبادت شعاری کرتا ہے، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی قدم قدم پر امتحان لیتا ہے، قدم قدم پر آزمائش کرتا ہے۔ کبھی تو اس کو کسی پریشانی کے اندر ڈال دیتا ہے، اور جو انسان اللہ تبارک و تعالی کی آزمائش، اللہ تبارک و تعالی کے امتحانات کے اندر کامیاب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر قدم پر اس کا ساتھ دیتا ہے، اور انسان کو عزت و شہرت حاصل ہوتی ہے، مال و دولت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ نظام، اللہ تبارک و تعالی کا یہ سسٹم، انسان کی زندگی جب شروعات ہوتی ہے، یعنی انسان کی پیدائش کے زمانے سے لے کر انسان جب تک کہ موت کے گود میں سو نہیں لیتا، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی کی یہ رحمت انسانوں کے ساتھ میں خاص ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے، اے میرے پیدا کرنے والے انسان، تحقیق کہ ہم تمہیں کبھی آزمائیں گے، کبھی تمہیں خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے، کبھی تمہیں مالوں کے اندر کمی کر کے آزمائیں گے، کبھی تمہارے جانوں کے اندر بربادی کر کے آزمائیں گے، کبھی تمہارے جو خاص ہوں گے اس کو موت دے کر آزماؤں گا، کبھی پھلوں کے اندر کمی کر کے آزماؤں گا، کبھی فصلوں کے اندر کمی کر کے آزماؤں گا۔ یعنی اے نبی، ان لوگوں کے لیے خوشخبری سنا دیجئے جن کو میں آزماتا ہوں اور وہ صبر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جو بے شک جو مصیبت ہمارے اوپر آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے آتی ہے، اور وہ پھر کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت آزماتا ہے، ٹٹولتا ہے، پکڑتا ہے، نکھارتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کون کھورے اور سکے ہیں، کون کھوٹے اور گھٹیا ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت ہر قدم پر آزماتا ہے۔ جیسا کہ ہم اور آپ دنیا کا طریقہ اور دستور ہے کہ کسی بھی دکان کے اندر یا کوئی بھی ساز و سامان خرید و فروخت اگر ہم کرتے ہیں تو اس سامان کی قیمت کو ادا کرنے سے پہلے، اس سامان کو لینے سے پہلے ہم اس کو ٹٹولتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں، اس کو آزماتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے لیے اچھی معلوم ہوتی ہے تو پھر ہم اس کی خرید و فروخت کرتے ہیں، اس کی قیمت دیتے ہیں اور سامان واپس لیتے ہیں۔ تو پھر ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت نے جس مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے، جس چیز کے لیے پیدا فرمایا ہے، وہ ہے جنت کو حاصل کرنا۔ تو پھر ہمیں اور آپ کو یہ بات کیسے معلوم نہیں ہو سکتی ہے کہ جس جنت کے حقدار ہم ہیں، جس جنت جیسی نعمت کا حقدار ہم ہونے والے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نہیں آزمائے گا؟ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ اے میرے بندے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تم یہ سوچ و فکر کرتے ہو کہ تمہیں یوں ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ میرے بندے، اس وقت تک میں اپنے بندے کو داخل نہیں کروں گا جنت کے اندر
جب تک کہ میں انسانوں کو جان نہ لوں، انسانوں کو آزما نہ لوں کہ کون اس میں مجاہد ہے اور کون صبر کرنے والا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سسٹم ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آزمائشیں ہیں مختلف قسموں کی ہیں، مختلف راستوں کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تو انسانوں کو مالوں کے اندر گھٹا کر آزمائش کرتا ہے، کبھی انسانوں کے مالوں کے اندر کمی کر کے آزمائش کرتا ہے، کبھی تو انسانوں کے جو خاص ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھار موت دے کر انسانوں کو آزماتا ہے کہ میرا بندہ کس حالت میں رہتا ہے۔ کبھی تو فصلوں کے اندر کمی کر دیتا ہے، کبھی قحط سالی کر دیتا ہے، کبھی بارش کو روک دیتا ہے، کبھی آندھیاں چلا دیتا ہے، کبھی زلزلے لا دیتا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش کا مختلف قسمیں ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، اب چلیے ہم اسی آزمائش کے طرف بڑھتے ہیں، اسی امتحانات کے طرف بڑھتے ہیں۔ ایک ایسا آزمائش، ایک ایسا امتحان جس کی تاریخ انسانی میں نہ تو ویسا امتحان دیکھا گیا ہے، نہ تو روز قیامت کی صبح تک ویسی امتحان کے اندر کوئی انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ ایک باپ کے ہاتھوں اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر، اپنے خون کے مٹانے کا امتحان، اپنے بڑھاپے کے سہارے کو ختم کر دینے کا امتحان، اپنے بڑھاپے کے لاٹھی کو اپنے ہاتھوں سے کچل دینے کا امتحان، اپنے بڑھاپے کے سہارے کو اپنے ہاتھوں سے فنا کر دینے کا امتحان۔ عزیزان گرامی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ اللہ رب العزت کے نزدیک ہے وہ کسی اور نبی کا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے بار بار اعلان کیا ہے، بار بار سمجھایا ہے، بار بار بتلایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو امام الناس کا لقب دیا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ ہم نے ابراہیم کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں کے ذریعے سے، چند کلمات کے ذریعے سے آزمایا، اور ابراہیم ان چند باتوں کو پورا کر کے اس میں پورے طور پر اتر جاتے ہیں، پورے امتحانات میں 100% کامیاب ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی امتحان اور آزمائش کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آپ سرسری طور پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے زندگی پر اگر نظر ڈالیں گے تو کبھی تو آپ کو دکھلائی دے گا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دعوت اللہ، دعوت حق کے طرف دعوت دینے کی وجہ سے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے جانے کی وجہ سے کبھی تو ان کو دہکتے ہوئے انگاروں کے اندر، دہکتے ہوئے شعلوں کے اندر، دہکتے ہوئے آگوں کے اندر آپ کو ڈالا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ کہ اے آگ میرے ابراہیم کے لیے سلامتی کے ساتھ تو گلے گلزار بن کر ان کے لیے باعث رحمت بن جا۔ اور یہ بات دنیا دیکھتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ جو ہے، آگ کی اصلیت کیا ہے؟ آگ کی اصلیت جلانا ہے۔ دنیا دیکھتی ہے اور دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ
کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ نے ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی ایمان، ان کا اللہ رب العزت کے اوپر مکمل بھروسہ، مکمل یقین، اللہ کی قدرت و طاقت پر یقین و ایمان تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر اگر آپ سرسری طور پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو دکھلائی دے گا، کبھی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دعوت اللہ، دعوت تبلیغ، دعوت اللہ کی طرف بلائے جانے کی وجہ سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی جرم میں، کبھی تو ابراہیم خلیل اللہ کو آگ کے شعلوں کے اندر ڈالا جاتا ہے، آگ کے دہکتے ہوئے انگاروں کے اندر ڈالا جاتا ہے، کبھی تو ابراہیم کو دہکتے ہوئے جلتے ہوئے آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ، کہ اے آگ میرے ابراہیم کے لیے تو گلے گلزار کے ساتھ ساتھ ان کے لیے سلامتی کے ساتھ گلے گلزار ہو کر ان کے لیے بچنے کے باعث ذریعہ بن جا۔ اور دنیا اس بات کو دیکھتی ہے کہ وہ آگ جس کی صفت جلانا ہے، وہ آگ جس کا کام ہے کہ جلا کر راکھ کر دینا، وہ آگ جس کا کام ہے کہ جلا کر نیست و نابود کر دینا، وہ آگ ابراہیم کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچاتی ہے۔ یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کا ایمان، یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالی پر یقین، بھروسہ۔ اس امتحان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ شروع ہوتا ہے، جوانی کے شباب ہوتا ہے، جوانی کے دور سے دوسرے امتحان کی طرف جاتے ہیں، یعنی جوانی کی دہلیز سے قدم اٹھا کر بڑھاپے کے سرحد کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، بڑھاپے کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور اولاد کی دولت سے، اولاد جیسی نعمتوں سے محروم ہیں۔ بڑھاپا پہنچ چکا ہے، بڑھاپے کا وقت شروع ہو چکا ہے، جوانی ختم ہو چکی ہے، اور ابھی تک ایک بھی اولاد آپ کو اللہ رب العزت نے عطا نہیں فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ و فکر میں پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کاش کوئی اولاد ہوتی، کاش کوئی بڑھاپے کا سہارا ہوتا۔ اسی کشمکش میں ہوتے ہیں کہ بیک زبان سے دعا نکلتی ہے، حالانکہ عمر کی وہ دور تھی، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کا وہ دور ہے جہاں پر اولاد کی امیدیں ختم ہو جاتی ہے، انسان اولاد کی امیدوں سے نامحروم ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو دنیا کا سسٹم بنایا ہے اولاد کے پیدائش کا، وہ سسٹم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرف سے ختم ہو جاتا ہے، یعنی بڑھاپے کا زمانہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر اسباب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو یقین تھا، جو بھروسہ تھا، وہ اسباب پیدا کرنے والے کے اوپر تھا۔ پیغام آتا ہے،
دینی بیانات کو سننے کے لیے دلشاد فاروقی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجیے۔